آگے بڑھتے ہیں تیسری سٹیج کی جانب۔ اس سٹیج کی جو ایج بریکٹ ہے وہ ہے 3 سال سے لے کے 6 سال کی عمر تک۔ اور پھر میں بتا چلوں کہ کوئی یہ ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بہت ریجڈ ایج بریکٹس نہیں ہیں، یہ فلیکسیبل ہے۔ اس ایج میں جس کرائسس کا سامنا ایک بچے کو کرنا ہوتا ہے اس کا نام ہے انیشیٹو ورسز گلٹ۔ انیشیٹو کا مطلب ہے پہل کرنا، کسی کام کرنے کی ابتدا کرنا، اور گلٹ کا مطلب ہے پشیمانی۔ پشیمانی کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی خطا، آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام غلط کیا ہے، اس اسٹیٹ کو ہم گلٹ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی باہر والا شخص آپ کو نہیں بتائے گا، بلکہ آپ کا اپنا ضمیر، آپ کا انر سیلف آپ کو بتائے گا کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو جب بچہ اس ایج میں آ جاتا ہے تو اب وہ مختلف کاموں کرنے کی پہل کرتا ہے، اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ پہلے سے زیادہ فزیکلی اسٹرانگ ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، وہ بھاگ دوڑ سکتا ہے، تو وہ بہت سارے کاموں کو چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے سر انجام دے۔ اور ظاہراً اس میں اس سے کبھی کبھار غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں میں بھی اس طرح کام کر کے دیکھوں۔ اس اسٹیج کی خاص بات یہ ہے کہ اس ایج بریکٹ سے پہلے بچہ صرف والدین کے پاس تھا، لیکن اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اس کے اسکول جانے کی عمر آ چکی ہوتی ہے، اور بعض اسکول میں اس ایج میں ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض ممالک میں اس اسٹیج کے بچے کو گھر پہ ہی پڑھایا جاتا ہے۔ بعض ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ 7 سال کی عمر کے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ 2.5 سال کے بچے کو بھی ایڈمیشن جو ہے دے دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو جب بچہ اس عمر میں آتا ہے تو اب اس کو ایک طرف گھر کی لائف، یعنی جہاں پہ اس کے والدین ہوتے ہیں، اور ایک طرف اس کی اسکول لائف جہاں اس کی ایک سوشل گیدرنگ بھی ہے، اس کے دوست بھی ہیں اور اس کے ٹیچرز بھی ہیں۔ اس عمر کے بھی کچھ ڈیولپمنٹ ٹاسک ہیں۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ بچہ اس عمر میں انیشیٹو لینا سیکھتا ہے، یعنی بچہ پہل کرنا سیکھتا ہے، جو کہ اس کی زندگی میں بہت اہم لرننگ ٹاسک ہے۔ اگر اس عمر کے بچے کو والدین اور ٹیچرز پہل کرنا سکھا دیں تو آپ یقین جانیے وہ زندگی کے تمام چیلنجز کو بآسانی سر کر سکتا ہے۔ دوسرا اس کا اہم ٹاسک یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ مثلاً آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی بچہ اگر سڑک سے گزر رہا ہے، کسی طرف اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہا ہے کسی جگہ، اور راستے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پھلانگنا پڑے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ماں باپ کا ہاتھ چھڑوا کے پھلانگے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح ماں باپ میں سے کوئی ایک پھلانگ کے گیا، اس طرح وہ بھی کوشش کر کے پھلانگنے کی کوشش کرے۔ یا تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کام وہ کر لے گا یا نہیں کر پائے گا، یعنی ایک اس کا اپنا سیلف بلیو ہوتا ہے کہ وہ یہ کام جو کہ ظاہراً مشکل لگ رہا ہے یا تو وہ کر پائے گا یا نہیں۔ تو اس میں بعض اوقات بچے سے جو ہے وہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار کچھ حادثات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن والدین کا کام یہ ہے کہ اس کو ایسے مواقع دیں، ایسا سیف انوائرمنٹ دیں جہاں پہ وہ اس طرح کے تجربات کر سکے اور اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ اس عمر کے بچے میں ایک اور بڑی زبردست جو ہے وہ ایک نئی خاصیت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال بہت کرتا ہے، یعنی اس کو سوال کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو کبھی بھی سوال کرنے سے نہ روکیں، کیونکہ اگر آپ نے بچوں کو سوال کرنے سے روک دیا تو سمجھیں آپ نے اس کی لرننگ کو سٹاپ کر دیا۔ تو اس ایج کے بچے کو سوال کرنے کی کیوں اتنی زیادہ عادت یا ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ اب وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے، وہ باہر کی دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری نئی چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ تو وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے اساتذہ سے بہت سارے سوال کرتا ہے۔ بعض والدین جو ہے اس سے تنگ بھی آ جاتے ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ بھی اس سے الجھ جاتے ہیں، لیکن بچوں کے سوالات کے ضرور جوابات دینے چاہیے۔ اگر اس کرائسس کا، جس کو ہم انیشیٹو ورسز گلٹ کہہ رہے ہیں، ایک بچہ اچھی طرح سے ریزالو کرتا ہے، اس امتحان کو اچھی طرح سے اس سے نبرد آزما ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پرپز یا مقصد کہتے ہیں۔ یعنی ابھی تک وہ مقصدیت تک نہیں آ پایا تھا، اب اس کا جو بھی انیشیٹو ہے وہ بامقصد ہوتا ہے۔